بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ حضرت عمر انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت 634 سے 644 میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس طرح 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قمیض پہنے ہوئے تھے، اور ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جب عمر بن عاص نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو چلنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے بونا۔ جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں کہ اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعی ایسا کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر کے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا اور اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص نے جب وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اگر خدائے وحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے وحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت یاس بن سلمہ نے اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑوں کو لگ گیا، اور فرمایا راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑا کے بدلے ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے
ذمی کو دیکھا، وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ ذمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہمد لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا ہے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو میرے سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا۔ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اس قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر میری قبر میرے لیے تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو اور اسے اپنی گردن سے جلد جلد اتار دو۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جگہ ملی۔ حاضرین، اسلامی واقعات اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں آپ کو حسنین ٹی وی سے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن۔ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے حلقہ احباب میں لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور سارا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، والسلام۔